اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام. جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کیجیے. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتوں کے لیے ہے. اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے گھر میں بابا جی نے ایک حکم کیا، ایک منقبت سرکار نے کچھ 4-5 ماہ پہلے میں نے پیش کی، تو سرکار نے کہا جی آج مجلس پاک کا آغاز وہیں سے کرنا ہے. اس لیے کوئی قطع، کوئی ربائی، کوئی بات نہیں. میں ڈائریکٹ 4 شعر اس کو سناتا ہوں، اور پھر ایک نظم جو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ اب جب جہلم پڑھیں گے تو پھر وہاں پڑھیں گے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، یہ مت سمجھنا. میں نے باجی ابھی تک موٹا موٹا یہ اسٹیمیٹ بنایا ہے اپنے ذہن میں کہ تقریباً 4-5 شعر ہونے چاہیے، لیکن اگلا مصرع مجھے بھیا بتائے گا کہ سرکار کتنے شعر ہونے چاہیے. ہر مصرعے کے بعد آئے گا حسین بیٹھے ہیں. ایک میں نے پڑھ دیا، یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. اگلا آپ وصول کریں تو میں فیصلہ کروں کتنے شعر پڑھنے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں. کیا بات! جو یہ علی کہہ سکتا ہے حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو پیچھے کریے، یہ جگہ تھوڑی ہے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. یہ مت سمجھنا، میرے لیے ویسے ممبر پہ مشکل ہوتا ہے چیئر نہ ہو تو ذرا تھوڑا آسرا رہتا ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا زور زیادہ چاہیے جی اگلا شعر پڑھنے کے لیے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں. یہاں سے داد نہ ملے گی تو اس سے آگے یا تو جو بندہ چپ کر جائے مجھے بتا دے بھی فلانی جگہ تے پڑھتے نو اتھو داد لگ جائے گی. بہت خوبصورت پچھلے سال کی بھی توجہ، آپ کی داد دعا سب میرے ذہن میں ابھی تک محفوظ ہے. خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی، خدا کے سامنے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سارے حیدری بھائی، کیا بات. لبیک یا حسین، زندہ باد، مرد آباد.
سامنے، میں آؤں گا سرکار اس تک، خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر، حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ میں بھائی جان ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں بابا جی، اس شعر کے بعد میں اس نظم کو ساری زندگی نہ پڑھوں تو جو ایک نظم کی داد کا کوٹا ہوتا ہے آپ بھرپور طریقے سے سن لیں تو میرے اندر سے تڑپ اور طلب ختم ہو جائے گی۔ شعر نظر کر رہا ہوں، کھڑے ہیں سارے پیمبر، حسین بیٹھے ہیں، اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے۔ جو بولے ہیں وہ تو یقیناً پہنچ گئے ہیں، جڑے نہیں پہنچے تو سب پریشان نہیں ہونا جی۔ وہ ذات کون ہے جس کے سینے کے اندر اللہ نے تمام قرآن رکھا ہے؟ وہ ذات میرے بادشاہ مصطفیٰ کی ہے، اور یہ حیدر رضوی نے نہیں کہا جی، ارشد شرائی صاحب نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اے حبیب ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا۔ قرآن میرے بادشاہ مصطفیٰ کے دل پہ، پھر دل اور قرآن سرکار کے سینے کے اندر، قرآن میرے بادشاہ کے دل پہ۔ کتنا بڑا نفیس ہوگا بندہ جو یوں تائید کے لیے بھی ہاتھ حسین بادشاہ کے فضائل میں نہ اٹھا سکے۔ نفاست ہی کہہ سکتا ہوں، اور اسے کیا کہوں جی۔ قرآن میرے بادشاہ کے دل پہ، پھر دل اور قرآن سرکار کے سینے کے اندر، وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین ہے۔ سارے بولیے گا جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ ایک شعر میں یہ کیمرے کے پیچھے جو محترم بیٹھے دوست بزرگ ان کی نظر کر رہا ہوں جی، یہ تو میرے ساتھ ویسے ہی ہیں جی۔ اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، اور تاریخ میں مرشد ایک لمحہ بھائی جان ایک کوئی ایسا آیا تھا، کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے۔ جب یزید اپنے منسوب شدہ باپ کے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بات کھول کے داد آئی تو پھر جیلوں نے کون سا تیر مارا ہے، لیکن بھائی آپ کو سلام۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے آیا، ہاں ممبر نہیں تھا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی تھا۔ باوضو کھڑا ہوں، قبر حسین کی شبیہ ہے یہ میرے مالک عباس قلم ہے، اس سے آگے قسم ہی کوئی نہیں۔ ممبر صرف وہ ہوتا ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں سے علی نہ پڑھا جائے وہ جہاں پہ بھی ہو وہ کوئی ممبر نہیں، وہ لکڑیوں کا حضور ڈھیر ہی ہے۔ اس پہ جو بھی بیٹھا ہے اس کا کوئی تعلق ممبر کی شے سے نہیں ہے جی۔ اس نے پہلا اعلان مرشد کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی توحید نہیں، کوئی نبوت اور رسالت نہیں، کوئی امامت و ولایت نہیں، کوئی وحی اور قرآن نہیں، قبر برزخ محشر سزا جزا جنت دوزخ کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ یہ بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ جو بندہ حسین بیٹھے ہیں کا لطف لے، ساری رات میں اسے اتنی دعا کروں جتنی میں ایک انسان ہونے کے ناطے کر سکتا ہوں۔ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نہیں ہنس کر حسین بیٹھے ہیں۔ بھائی زندہ باد جہلم، زندہ باد جہلم، حیدری، بھائی کیا بات ہے۔ حسین بادشاہ، دعا بھیا۔ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں۔ ایک شعر مرشد میں اگر 10 جگہوں پہ یہ منقبت پڑھ چکا ہوں تو میں نے 9 جگہ پہ نہیں پڑھا۔ ابھی شعر چھوڑوں گا، جتنا خوبصورت سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے گاڑی میں بیٹھتے شعر مجھے چھوڑ دیں، میں تو نہیں یہ افورڈ کرتا جی، مجھے تو اپنے بیٹے کی طرح پیارا جی۔ شعر نظر کر رہا ہوں،
کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں، اور نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی۔ نبی تو کربلا میں میرے مالک حسین کے سامنے ایک لمحہ ایسا تھا جب میں جسمانی طور پہ فزیکلی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن روحانی طور پہ میں وہاں موجود تھا۔ مالک حسین کو کعبہ عشق سمجھ کے میں طواف کر رہا تھا، میری روح طواف کر رہی تھی، مالک کا سلام کرنے میں پہنچا ہوا تھا، اور یہ منظر میں نے دیکھ لیا اور کاغذ پہ اتارے بغیر میں بھجن رہ نہیں سکا۔ نبی تو اس سے آگے جہنم والا مجھے مالک حسین کی کریمی نہیں آتی، میرے پاس نہیں ہے حسین کی کریمی کی انتہا کوئی نہیں۔ آپ ہاتھ کھولیں شیر پہ تو میں شیر آپ کی گود میں رکھوں۔ نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی، اے جون تیرے برابر حسین بیٹھے۔ اللہ یا علی یا علی۔ نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی، نبی تو ہاتھوں کو بھرپور طریقے سے وارم اپ ہو چکا ہوں اور شعر نظر کر رہا ہوں سرکار۔ اس کے بعد میں جو نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ پڑھتا ہوں۔ نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی، اے جان تیرے برابر حسین بیٹھے ہیں، اور عجیب لطف ہو، عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا۔ کیا مزہ ہے اگر یہ کام ہو جائے، کیا لطف آئے، کیا ماحول بنے اگر یہ کام ہو جائے۔ میری ہزار مجال ہے، لیکن مرشد آپ کے بیٹے کو کوئی بندہ اٹھ کے گولی مار دے تو میں بچ جاؤں گا۔ تو 2-4 محسن ہوں گے جن کے دل میں میرا درد ہوگا، مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، میں بچ جاؤں گا۔ شیر ضائع ہو گیا تو میں نہیں بچتا، جو مرضی ہو جائے۔ ابھی تک نہیں کوئی بات آئی، لیکن مجھے جتنی داد اب تک ہوئی ہے شیر پہ وہاں تک آئے تو پھر مجھے لگے کہ میں نے شیر پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ عجیب لطف ہو، قافیہ کیا پڑھ رہی جی؟ بے گھر حسین بیٹھے ہیں ردیف، بے گھر حسین بیٹھے ہیں، بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، پیمبر حسین بیٹھے ہیں، اوپر حسین بیٹھے ہیں، ہنس کر حسین بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا ہنس کر حسین بیٹھے ہیں، عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا، کیا دھمال ڈال قلندر حسین بیٹھے ہیں۔ جو میرے مرشد کا نوکر ہے بولو علی لال قلندر۔ کیا ماحول بنے اگر یہ کام ہوگا، مولوی دا منہ ویکھن والا ہو جائے۔ دھمال ڈال قلندر حسین بیٹھے۔ اب شروع کروں جی؟ یہ تو باؤ جی کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ مرشد جو آگے نظم ہے نا، چل 4 مصرے پڑھ کے میں اپنے موضوع کو کھولتا ہوں جی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا۔ اس وقت 90% بندے وہ ہیں جن کے بارے میں مجھے 1000% یقین ہے کہ حضور وہ چوتھے مصرے کے آئینے میں اپنا آپ دیکھیں گے، لیکن جو نہ دیکھ سکے وہ کوشش ضرور کرے، مالک کریم ہے، ہو سکتا نظر آئی جائے۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا، اور دل میں علی بھی، دل میں علی بھی۔ اگلے مصرے پہ اندر سے داد آئے تو مجھے لگے مصرہ پہنچ گیا۔ دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ بھائی کیا بات ہے، دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی۔ 2 دوست میں نے دیکھ لیے نہیں بولے، آپ کی دعا بھائی جان، اور جو نہیں بولے گھر جا کے جب اے سی کے نیچے لیٹنا، شاید ابھی گرمی کی وجہ سے وہ نہیں بولے۔ سوچئے گا کعبے کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے، اندر علی ہے باہر کالا لباس ہے۔ دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا ہے۔ آج میری نظم کا عنوان ماتمی،
آپ میری سلیکشن دیکھ رہے ہیں سرکار؟ یا ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی، کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی۔ چوتھا مصرع بہت اینٹی بائیوٹک ہے، اور مجھے یہاں سے داد نہ آئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ ماتم سیکھ کے جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں بتاتے ہیں بھی اسی فلاں جگہ تو ماتم سیکھ کے آئے ہیں۔ مصرع نظر کرو، ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی، کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی۔ اور مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی، مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی، مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی، پھر ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی۔ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جو باہر گن مین کھڑا ہوتا ہے وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھوانے والوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ماتم کرے صرف وہ ماتمی نہیں ہے، جو ماتم کا بندوبست کرے وہ بھی ماتمی ہے، اور پوری کائنات میں ماتم کا بندوبست کرنے والے پہلے بانی کا نام اللہ ہے۔ ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی۔ تمہید ختم، بیت پڑھ کے میں نظم شروع کر رہا ہوں جی۔ نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے۔ جس بندے نے باجی زندگی میں ایک دفعہ بھی یا حسین کر کے یوں کر لیا نا، وہ سمجھے اگلی پوری گفتگو میں بھیا وہ میرے ساتھ ہے۔ ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی۔ نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے۔ کون سا؟ ماتم کا حلقہ عشق کی جائے نماز ہے۔ حیدری۔ لو جی، اب آپ موضوع تک پہنچ گئے سارے، اب میں باتیں شروع کر رہا ہوں، اور جس مصرے پہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو جھوٹ ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں، بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا کہ ساڈا مہمان ہے، ساڈا ویر ہے، ساڈا پتر ہے، سید ہے، تے گل غلط کر بھی گیا تے خیر ہے نا۔ مہمان نوازی ساری بارگاہ کی دہلیز کے باہر، وہ میں ساری بابا جی کے گھر بیٹھا ہوں گھنٹہ ڈیڑھ، مہمان نوازی کی حد ہو گئی۔ اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے، جو نہیں ٹھیک اس کی کوئی خیر نہیں، ٹھیک ہے، کوئی لحاظ نہیں کرنا، مجھے ٹوک دینا جی وہاں پہ۔ یہ لائیو جا رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے نا، شیعوں کے ممبر پہ بندہ غلط بات کرے تو شیعہ برداشت نہیں کرتے، اور اگر ٹھیک ہو تو پھر بولیے گا بھی اتنا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے بھی شیعہ قیمت ادا کرنا بھی جانتے ہیں، یہ حق نہیں رکھتے کسی کا۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ چوتھے مصرے تک آپ سفر کریں گے اور میں گونگے بندے کو کہوں گا، یہ بھی ایکسکیوز نہیں چلے گی کہ میرے پاس زبان نہیں ہے۔ اگر حسین بادشاہ کا ماتمی اس کے اندر ہے تو حسین اسے بولنے کی طاقت ضرور دیں گے۔ ایک شخصیت ہے، اس کا نام نہیں لینا، اور جیلم نہ پہنچے تو پھر کون پہنچے؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی، سمجھو اس ایک لفظ سے، جو اگلے مصرے میں آ رہا ہے، سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی۔ کون سا لفظ؟ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ مجھے بتانا پڑے گا وہ کون ہے جو ماتمی ہے، وہ بولو۔ حیدری، نبیوں کو دینے والی نے اس زبان نے ماتمی مانگا ہے جس زبان نے عباس مانگا تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی۔ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ شریف بندہ کسی کے ہاتھ اپنا سید گریبان نہیں آنے دیتا، باجی کوشش کرتا ہے کہ میری غلطی بھی ہے تو وچ کو بندہ پا کے گل رفع دفع ہو جائے، میرے گریبان تک ہاتھ نہ آئے، میں اپنا گریبان دے رہا ہوں، میری بات غلط ہو ادھر سے پکڑنا، کوئی لحاظ نہیں،
ٹھیک ہو تو جو نہ بولے پھر اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا۔ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی، اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا۔ جو ماتمی ہے شے ہی ایسی ہے، چیز ہی ایسی ہے، اس کے فضائل آج تک لکھے ہی نہیں گئے۔ اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا، ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا۔ جس کا نہیں بکا وہ بولو حیدری۔ میں نے مولوی بکتا دیکھا، میں نے ذاکر بکتا دیکھا، میں نے بانی بکتا دیکھا، نہیں بکا تو حسین کا ماتمی نہیں بکا۔ ایسے ہی بھائی اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا، ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا۔ میں نے پہلے بات شروع کرتے ہوئے کہا تھا جس نے ایک دفعہ بھی یا حسین کر کے یوں کر لیا ہے اور اس کے بعد آج تک نہیں کیا، ماتم تو کر لیا نا جی اس نے، اب وہ قسم تو نہیں دے سکتا میں نے ماتم کبھی نہیں کیا۔ آگے زیادہ سے زیادہ جو جتنا کر لے جی، زندگی تھوڑی ہے، ماتم نہیں ختم ہوتا۔ وہ میرے ساتھ ہے جی، سن لے، ہے جس زباں پہ تولا حسین کا۔ چوتھا مصرع میں ایک نظر کر رہا ہوں مرشد، باہر نکلتے کوئی بندہ مجھے یہ کہنا مصرع دے دے یا اپنی زندگی دے دے، میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں، میں اپنی زندگی اسے دے دوں، مصرع نہیں دیتا۔ اب میری زندگی سے قیمتی میرے پاس کیا ہے؟ زندگی دے دوں گا، مصرع نہیں دیتا۔ نظر کر رہا ہوں، سن لے، ہے جس زباں پہ تولا حسین کا، ہے جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا، آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا۔ کون سا؟ آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین۔ ہائے ہائے، میں جناب دعا فرمائیے گا، جو ماتمی ہے بولو حیدری۔ بھائی کیا بات ہے، جو بول رہے ہیں بہت خوبصورت بول رہے ہیں، جو نہیں بول رہے ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک بندہ نہیں بول رہا، باقی سارے بول رہے ہیں۔ آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا۔ جو بندے کبھی کبھی ماتم کرتے ہیں، ابھی قمیض اتار کے جب وہ یا حسین کریں گے ان کا سینہ سفید ہوگا، تھوڑی دیر 10 15 20 منٹ ماتم کریں گے وہ سرخ ہو جائے گا، تھوڑا اور زیادہ کریں گے، کو آدھا گھنٹہ کریں گے تو وہ سیاہ ہونے لگتا ہے۔ اور جب ہر شب جمعہ ماتم ہوگا، ہر نوچندی پہ ماتم ہو، ہر شہادت پہ ماتم ہو، بہانے سے ماتم ہو، تو پھر ان کو ماتم کر کے سینے کا رنگ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر ایک وقت آ جاتا ہے وہ نشان نقش ہو جاتے ہیں، قمیض اتارتے ہیں مرشد ان کے نشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماتم کیے بغیر بھی، ٹھیک ہے۔ جو اس منزل پہ آ چکا ہے نا، اسے کہہ رہا ہوں میں تجھے مصرے کا آئینہ دکھاتا ہوں، ساری زندگی اپنے پہ فخر کر، میری کیا بات ہے، میں کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہوں، میرے سینے پہ حسین کے ماتم کے داغ ہیں، میرے سینے پہ حسین کے ماتم کے نشانات ہیں، میں بڑی خوش قسمت مخلوق ہوں۔ آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا۔ وہ جو نشان نقش ہو چکے ہوتے ہیں، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے۔ بھائی کیا بات ہے، حیدری۔ چھوٹا موٹا شرف ہے اس نہیں آئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے۔ 3 میں سے آہستہ پڑھوں؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا، پڑھ لے آہستہ۔ اچھا جی، مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں۔ میں نے پوری حضور چھٹی دی ہوئی ہے، نہیں جو بات غلط ہو ٹوک دینے۔ مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں۔ مانا کہ یہ غریب ہے، چوتھے مصرے میں جیلم والوں 2 لفظ آ رہے ہیں۔ وہ 33% والا دور ختم ہو گیا ہے، وہ ہم سے پہلے والا دور تھا، 33 والا پاس ہو، پھر ساڑھی باری 40 والا پاس ہو گیا، اب سنیں کو 70% والا پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 70% بولیں تو مجھے لگے مصرع پاس ہو گیا۔ مانا کہ یہ غریب ہے، کون؟ ماتمی، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں۔ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں، اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں۔ کون سی بات؟
بے شک گناہگار ہے، غدار تو نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی جن کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں وہ اٹھائیے گا۔ حیدری، اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں، بے شک گناہگار ہے، غدار تو نہیں، غدار تو نہیں۔ مرشد بڑائی نہیں ہے، میں شعر پڑھ رہا ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں، میں نے 3-4 جگہ پہ نظم پڑھی اور بندوں نے کچھ بیٹھ کے وصول کیا ہو۔ تسا نہیں اٹھنا، تو تھوڑے ہاتھ اٹھن میرے واسطے یہ تسی آپ ہی کھلو رہے ہو۔ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں۔ نہیں پیچھے سے آتا ہوں، ٹیمپو نہیں صحیح بن رہا۔ مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں۔ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں، بے شک گناہگار ہے، غدار تو نہیں۔ یہ کیمرے میری بات پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، پوری دنیا میں پھینک رہے ہیں، بڑے سارے چہرے کھل جائیں گے اور بڑے سارے شجرے کھل جائیں گے۔ شعر کے بعد میں نے کہا سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں، سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں۔ اونچا 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 حیدری، حیدر 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 حیدری یا علی۔ سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں۔ کوئی بندہ اس زوم میں نہ رہے ماتم نہیں ٹھیک تو میں سید ہوں۔ سید بھی وہی ہے جسے حسین کی اماں کہے یہ سید ہے، اور جو بی بی کے بیٹے کے ماتم کا مخالف ہو آسانوں کی کہنا جی شجرے چ رش پان والی گل ہی ہے نہیں۔ سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں۔ ایک چیز میں نے ذاتی تجربہ کر رکھا ہے جس کا ممکن ہی نہیں، اتنے ماتمی عزادار چہرے بیٹھے ہیں، ڈھیر سارے بزرگ وہ ہیں، ساری زندگی گزر گئی ان کی ماتم کرتے کرتے، کوئی ایک تو ہوگا جس نے یہ بات محسوس کی ہوگی، جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، جو ہی کما کو سر پہ، اچھا ریسٹ کریں، پہلے 3 مصرے پن ڈراپ سائلنس، بس یہ پنکھوں کی آواز آئے، کوئی بات نہیں۔ چوتھے مصرے پہ تو پھر میرے پاس ایک ترازو ہے جی ذاکری کا، جس میں میں بندے کے کلیجے کا باجی وزن کروں گا۔ جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی، جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے، میں مولا کے ممبر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جس نے دیکھی ہوئی وہ بولے، جس نے نہیں دیکھی کما کر کے دیکھنا، چہلم پہ کرنا، 28 سفر کو کرنا، اگلے عاشورہ پہ کرنا، 21 رمضان کو کرنا، جب آپ کا دل کرے۔ اگر یہ چیز محسوس نہ ہو تو پھر میں نے علی کی بیٹی کی دہلیز پہ سجدہ نہیں کیا۔ جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی، جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، پھر مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ حیدری جب منزل کمال پہ جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، مولا کو اپنے سامنے، مرشد یہ قرآن میرے سر پہ، یہ میرے رازق بادشاہ کا عالم ہے، اس سے معتبر چیزیں میرے مذہب میں ہیں ہی نہیں، جس کے پاس ہیں وہ مجھے داد نہ دے، بالکل نہ دے۔ شعر مجھے اتنا پیارا ہے کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا میں لکھ کے نا کاغذ پہ تو اسے گلے میں تعویذ کرا کے پہن لوں۔ جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، وہ کون سی ہے منزل کمال؟ جب اس کے سر کے زخم کھلے ہوتے ہیں، اس کے سر سے، اس کی پیشانی کا سفر کرتا کرتا اس کی پلکوں سے خون اس کے رخسار سے، اس کی داڑھی سے ٹپک ٹپک کے اس کے سینے اور اس کی گود میں گر رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے میں ایک کوئی مائکرو سیکنڈ ایک ایسا آتا ہے جب اسے
حسین بادشاہ کی زیارت ہوتی ہے، وہ حسین کے سامنے، حسین اس کے سامنے، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جن جن کے ہاتھ اٹھے ہیں یقیناً انہوں نے ماتم میں مولا کو اپنے سامنے دیکھا ہے۔ اگر یہ بات بھی دیکھی ہوئی تو میں آپ کو سلام کروں گا، داد ہو چکی ہے۔ مولا کو جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ اس وقت عرش وقت پہ اوقات ہے تیری، اس وقت منظر میں نے آپ کو بتا دی جو کنڈیشن اس کی ہوتی ہے اس لمحے میں، اس وقت عرش وقت پہ اوقات ہے تیری، خود مولا اسے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری۔ ہائے ہائے حیدری یا علی، جسے حسین کہیں بے تیری کیا بات ہے۔ دعا فرمائیے۔ اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری، خود مولا اس سے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری۔ بھائی جان نے فرمایا اس سے آگے ماتمی کی تعریف نہیں، اگر میں وعدہ کروں کہ اس سے آگے جاؤں تو پھر آپ اس سے آگے جا کے دعا کریں گے۔ اس کا میں نے 5-6 جگہ باوجی یہ بات کی ہے، اور مجھے مولا کی قسم صرف ایک جگہ اس مصرے کی قیمت ملی، فیصل آباد، باقی سیالکوٹ پڑھی کوئی داد نہیں ہوئی اس مصرے، لاہور 2-3 جگہ پڑھی، شیخ پورہ پڑھی، کوئی داد اس مصرے پہ نہیں ہوئی۔ تو آٹا تو پھر معیار سبحان اللہ میرے اندر کھبیا پیا جی، خود مولا اس سے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری۔ ماتم کیسے ہوتا ہے جی؟ یوں ہاتھ اوپر جاتا ہے، یوں سینے پہ آتا ہے، اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے۔ بھائی کیا بات ہے۔ چلو جنہوں نے سارے ہلایا ہے دی تو انہوں نے داد دی ہے، لیکن وہ داد میرے تک معذرت کے ساتھ آئی نہیں، وہ اتراج کی طرح رہ گئی ہے۔ اگر وہ بول پڑتے ہاتھ اٹھ جاتا تو وہ داد میرے تک آ جاتے۔ اس کا بلند ہاتھ، میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے جس سے میں ایک چیز چیک کر سکوں، جو ہے وہ میں اگلے مصرے میں بتا رہا ہوں۔ اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، سارے بولیے گا حیدری۔ میرے پاس تو یہی ایک چیز ہے نا چیک کرنے والی، اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے۔ ایک لفظ ہے وہ ہے وہ بسم اللہ کرو، سبحان اللہ جی، مالک پاک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ وہ مجھے لفافے والی نیاز سے زیادہ لطف یہ نیاز کرتی ہے، وہ گھٹ ود بھی ہو جائے تو خیر ہے، یہ نہیں میں ہاتھ لان دینا جی کسی نے، یہ تو پھر بلا فصل مولا کی بارگاہ سے وصول ہوتی ہے۔ وہ ایک لفظ آ رہا ہے، وہ ہے، کتنا چھوٹا سا لفظ ہے وہ، لیکن سارے مصرے کا وزن ایک طرف اور اس وہ کا لطف ایک طرف۔ اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے، اور نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، نام علی کا ورد ہی، ورد ایک دو دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا، اٹھتے ہوئی آئلی، بیٹھتے ہوئی آئلی، سوتے ہوئی آئلی، جاگتے ہوئی آئلی، لنگر سے پہلے ہی آئلی، لنگر کے بعد ہی آئلی، اپنوں میں ہی آئلی، غیروں میں ہی آئلی، گھر میں ہی آئلی، باہر ہی آئلی، ہر سانس کے ساتھ جو یہ آئلی کہتا ہے وہ اپنے اوپر فخر کرے میں تیری فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے، نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے۔ سبحان اللہ، حیدری۔ حسین کے دل کی تسکین ہونا کوئی چھوٹی عزت ہے؟ نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، وہ ماتمی۔ کچھ ماتمی آج کل میڈ ان چائنا بھی آئے ہوئے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، 1 گھنٹے کا نوحہ سن لو کہیں حسین کا نام ہی نہیں ہے۔ جڑے نہیں ہلے تسی تو نہیں نہ پہنچے، میں کی آکھیا تھوڑی خیر ہوئی، بابا جی نے پوچھ رہے ہیں، ماتم صرف حسین کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔
اسد کے جامع. بابا جی فرما رہے ہیں حلقے میں کہانی سنانے کا نام ماتم نہیں ہوتا, حسین کو رونے کا نام ماتم ہوتا ہے. شعر پڑھ رہا ہوں مرشد. نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے وہ ماتمی. اس شعر پہ بڑے سارے فتوے بھی آئیں میرے تک اور بڑی ساری دعائیں بھی آئیں. جنہوں نے دعائیں دی ہیں انہوں نے ٹرک دے ٹرک بھیج دیتے ہیں دعاواں دے, تے فتوے والے نے بھی گھٹ نہیں کی تھی. یہاں سے مجھے یقین ہے دعا ہی آئے گی, کیونکہ جس بارگاہ میں فقیر کی محنت لگی ہوتی ہے نا وہاں مولویت کا پیرا نہیں ہوتا. ٹھیک, شعر نظر کر رہا ہوں. نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے, اور جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے. جس کا, میرا دل بڑا کر رہا ہے مرشد کوئی اور آگے شعر پڑھے میں بیٹھ کے سنوں. پڑھنے کا لطف میں لے چکا ہوں, دل میرا کر رہا ہے میں سننے کا لطف لوں. آج تک نہیں آیا کیونکہ میں نے آج تک یہ بات کسی سے سنی نہیں. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے بات کرنے کے لیے بھی سننے کے لیے بھی. وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے. جس ماتمی کا نام حسین کی اماں کی زبان پہ آ گیا, جس کا سیدہ نے ذکر کر دیا, جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے, شہ کا وہ ماتمی بھی علیہ السلام ہے. ماتمی بولو حیدری. سبحان اللہ. جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے, شہ کا وہ ماتمی بھی علیہ السلام. حسین کا ماتمی ہونا کائنات میں اس سے بڑا منصب کوئی نہیں, کیونکہ یہ وہ واحد منصب ہے جس کے لیے حسین کی بیٹی ترستی گئی ہے. شام تک کہتی گئی ہے سجاد مجھے کسی نے بابا کا ماتم نہیں کرنے دیا. تسی جڑے روز ماتم پہ کرتے ہو یہ اس بی بی کی حسرت کی تکمیل ہے. وہ نہیں کر سکی نا, اور وہ شام میں یہ کہہ کے سوئی تھی سجاد میں نہیں رو سکی نا, میں بابا کو نہیں رو سکی, میں بابا کا ماتم نہیں کر سکی, لیکن میری مظلومیت کی ہوا جہاں جہاں تک جائے گی وہاں وہاں سے حسین کا ماتمی پیدا ہوگا. مجھے ایک روایت کا ٹکڑا مرشد پڑھنا ہے, لیکن وہاں تک جانے کے لیے میں دو لفظ ضرور کہوں گا. جو ماتمی کی عظمت سن کے, فضیلت سن کے معیار بلند ہوا پڑا ہے, مجھے کسی کی تشریح نہیں کرنی پڑے گی. حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. میں صدقے ہو گیا بھائی, کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے بھائی جان. باجی اس پہلے لفظ پہ اتنی ہائے نہیں ہوتی, عموماً نہیں ہوتی. اگلا لفظ وہ ہے, مجھے یاد ہی نہیں, رات کراچی بھی تھا اور میں نے یہ بات کی اور میں کر کے ماتمیوں کا انتظار کرتا رہا ہوں کہ ان کا گریہ, ان کا ماتم تھوڑا کم ہو تو میں حضور اگلی بات ان کی گود میں رکھوں. میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی کم سن تھی اتنی زخمی تھی. قرآن میرے سر پہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. اس سے آگے جہلم والوں میرے پاس قسم کوئی نہیں. کربلا سے شام تک جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا. بھائی کیا بات ہے, یہ آپ کے اندر کا ماتمی ہے نا جی, جو بات تک پہلے چلا گیا ہے, لیکن جو دو چار دوست پیچھے رہ گئے میں آپ کو ساتھ ملا کے جاؤں گا جی. کربلا سے لے کے شام تک کہاں سے ماتمی ہائے کر رہے ہیں. کچھ بندے چہرے پہ ماتم شروع ہو گئے, ابھی میں نے مصائب شروع ہی نہیں کیا. مرشد اگر یہ بات یہاں تک چلی گی مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. کربلا سے شام تک 1645 میل بنتے ہیں. میں نے شہر سے شہر تک کیلکولیٹر پہ کاؤنٹ کیے ہوئے. کربلا سے شام تک 1650 میل کے سفر میں جہلم والو جس بے غیرت کا جہاں دل کیا ہے اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے. یہ فقیر کی محنت ہے, یہ ایک ماتمی عزادار کی محنت ہے. ہمیشہ مجرم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ موقع کا گواہ مار دیا جائے. سبحان اللہ. اسی بی بی کے حوالے سے دکھ دو پڑھنے ہیں صرف مجھے. نعمان ابن منذر مدائنی نوکر ہے آپ کے بادشاہ سجاد کا.
میرا دل ہی نہیں کر رہا میں مصائب میں منت کروں پھر ماتمی ہائے کرے. یہ روایت کرتا ہے, یہ مدائن کا رہنے والا ہے, مدینے کا نہیں. یہ روایت کرتا ہے, ادیب شاہ جی کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا نا. بھائی کیا بات ہے بھائی, کسی اور قوم کا جوان ایسے روتا ہے؟ کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مالک شام سے زندہ لوٹ آیا. میں ایک دن بادشاہ کا سلام کرنے گیا ہوں. کہتا میں پہلی دفعہ مدینہ آیا, مولا کے گھر کا مجھے پتہ نہیں تھا. میں لوگوں سے پوچھتا پچھاتا موڑ گلیوں کے کاٹتا ہوا مولا سجاد کے دروازے پہ پہنچا ہوں. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, نہ کہوں گا تو تکلیف رہے گی, خلا باقی رہ جائے گا. کہتا جیسے ہی دروازے پہ پہنچا ہوں, آگے ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا ہوا تھا, میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا سجاد سے ملنے آیا ہے. میں نے کہا شہزادے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہتا عجیب اداسی تھی اس کی آنکھوں میں, میری طرف اداس آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے جب سے ہم شام سے آئے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. جب صرف تو نہیں, جب سے ہم شام سے آئے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. قدموں میں گرا. سرکار میں نے آپ کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کی, میں واقعی آپ سے واقف نہیں ہوں, میری آپ سے واقفیت نہیں ہے. کہتا اس بچے نے کہا میں تیرا 5واں امام محمد باقر, تیرے 4تھے امام کا وارث, 4تھے امام کا بیٹا, مجھے بابا نے بھیجا ہے تجھے بلانے کے لیے, میں تجھے لینے آیا ہوں. میرے کاغذات میں پہلا لفظ ہے مصائب کا, اور یہ مرشد وہی لفظ ہے جسے روتے روتے, جس کا ماتم کرتے کرتے ہماری قوم کو 1400 سال ہو گئے. نہ ہمارے ہاتھ تھکے, نہ سینے تھکے, نہ چہرے تھکے, نہ آنسو خشک ہوئے. تکلیف رہے گی اگر کوئی ماتمی یہاں پہ ہائی اس بات پہ نہ کر سکا. کہتا میں مولا سجاد کی بارگاہ میں چلا گیا, پورا ایک دن میں بادشاہ سجاد کے پاس رکا ہوں. میں کہتا بیٹھ گئے چپ کر کے, لوگ آتے رہے, سلام کرتے رہے, گفتگو ہوتی رہی, بات ہوتی رہی, مسئلے مسائل پوچھ کے لوگ جاتے رہے. کہتا شام ہونے تک پورے ایک دن میں نے 700 بندہ گنا. جس نے مولا سجاد سے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی, فرماتے شام. بھائی کیا بات ہے, یہ حق ہے نا لفظ شام سن کے ہائے کرنے کا. کوئی تو آ کے یار ہمیں پوچھو شام کا سن کے ہم کیوں روتے ہیں. ایک سوال اور ایک روایت کا ٹکڑا اور سلام کر رہا ہوں جی. کہتا میں نے ڈھیر سارے سوالات کیے مولا سجاد سے, ان میں سے ایک سوال سناتا ہوں پھر روایت ایک پڑھتا ہوں. کہتا میں نے بات کرتے کرتے میں نے مولا سے کہا, میں نے کہا بادشاہ میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ روتی تھی. میں نے کبھی بھائی جان یہ نہیں کہا کہ جن کے گھر چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ معصومہ کا مصائب سن کے ہائی کرنا, نا کبھی بھی یہ نہ کرنا. ہم پوری دنیا کے شیعوں کی بیٹیاں قربان ہو جائیں نا, حسین کی بیٹی کے ایک تماچے کی قیمت نہیں بنتی. حسین کی بیٹی کو جب رونا ہے بطول سمجھ کے رونا ہے, اپنی بیٹی ذہن میں رکھ کے نہیں رونا. حسین کے اکبر کو محمد سمجھ کے رونا ہے, غازی کو علی سمجھ کے رونا ہے, اپنے بھائی بیٹے کو یاد کر کے نہیں رونا. لفظ نظر کر رہا ہوں. میں نے سنا ہے مولا آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی. کہتا یوں آنکھیں اٹھی مولا سجاد کی, فرماتے تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے. مولا پھر سوال ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر صرف وہی کیوں روتی تھی. ادیب شاہ جی میں جنگل میں نہیں کھڑا ہوا, میں ماتمیوں کے ہجوم میں بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں. مرشد جس کے یہاں تک بات رہ گئی اسے نہیں پتہ چلے گا, جس کے یہاں اتر گئی وہ بارگاہ کی دہلیز کراس کرنے سے پہلے یہ طے کر کے اٹھے گا کہ مجھے زندہ نہیں رہنا, مجھے اس مصائب کے بعد مر جانا چاہیے. اگر وہ روتی تھی تو مولا پھر وہ ہی کیوں روتی تھی. آپ کے بابا کی اور بیٹیاں بھی تھیں, آپ کے بابا کے اور بیٹے بھی تھے, اور پوتے پوتیاں بھی تھیں. مولا آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی, پھر آپ کی بہن معصومہ ہی کیوں روتی تھی. کہتا مٹی کپڑوں سے جھاڑ کے میرا غیرت کا پروردگار امام اٹھا, اونچی آواز سے رو کے فرماتے تیرا پہلا سوال بھی ٹھیک تھا, تو نے جو سنا ہے تیرا دوسرا سوال بھی ٹھیک تھا, لیکن ابن منذر میری بہن کے سب سے زیادہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے ہم میں سے کسی بہن بھائی نے نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں مولا کتنا فاصلہ تھا. کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے بابا اور سکینہ میں 1 شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہی ہاتھ کبھی سکینہ کی طرف جاتا, وہی کبھی بابا کی طرف جاتا. رو کے کہتی چچا پاس اور کوئی میرا بابا. جو ماتم نہیں کر سکتا اسے منت کرو, سر نیچے کر لے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس مصائب میں جو رو نہ سکے.
پڑھ لیے اس سے آدھا اور پڑھ کے سلام کر رہا ہوں، اندر تک راضی ہو گیا ہوں۔ کہتا مغربین کی نماز کا وقت ہو گیا، مولا یا تو یہ بات کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے، یا پھر کوئی ماتمی ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ شریک ماتم نہ ہو سکے۔ کہتا ہم مولا کے جو کچھ نوکر تھے، ہم نے مولا کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کی۔ کتنا درد ہے، کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے گریہ کرنے کے لیے میرے لیے یہ لفظ کافی ہوتا ہے۔ کہتا ہم نماز پڑھ رہے تھے مولا سجاد کے پیچھے، ابن منذر کہتا کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، کسی کو جن کی ہائے نہیں نکلی، یہ وہی سجاد ہے جس کا اتنا کلیجہ ہے کہ وہ اکبر کے قاتل کو بھی یوں کھانا پیش کر سکتا ہے۔ کتنا کلیجہ ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی، اور میں نے مرشد آج تک 7 نہیں پڑھے، اور یہ مالک سے وعدہ کیا ہوا ہے جس دن 7 پڑھ دے لینا وہ مجلس بھی زندگی کی آخری ہے، وہ دن بھی زندگی کا آخری ہے۔ ایک دفعہ میں نے زیادہ سے زیادہ 3 پڑھے ہیں، اور حالت یہ ہوگی تھی ماتمیوں کی، کسی کا منہ پھٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کو 4 بندے اٹھا کے لے گئے۔ ایک پڑھ رہا ہوں، نماز تمام ہوئی، مولا ان 7 نے کیا کیا ہے، میں نے مولا آج تک آپ کی زبان سے کسی کا گلہ نہیں سنا، ان پہ نماز میں لعنت کیا کی ہے۔ مولا نے ایک ایک کا بتانا شروع کیا، جہلم والوں نام یاد رکھنا، ہر ساز کے ساتھ اس بے غیرت پہ لعنت کرنا۔ نام تھا مطرہ ابن عبداللہ، میم توئے رے ہے، مطرہ ابن عبداللہ۔ مولا اس نے کیا کیا ہے، یہ تو اتنا معروف بھی نہیں ہے۔ مولا اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھ سجاد کو بڑا رلایا ہے۔ پانی رلایا ہے، جن دی ہائے نہیں نکلی، کیا رلایا بھائی؟ خون رلایا ہے۔ کہتا مولا کے انکار پہ میں نے آہستہ سے سر جھکایا، میں نے کہا مولا آپ بتا دیں آپ کی مرضی، نہ بتائیں تو آپ بادشاہ ہے، آپ کی مرضی مولا، لیکن آپ کو واسطہ آپ کی ماں کی چادر کا ہے۔ ابن منذر یہ وہ واسطہ ہے جس کی رات اللہ کے پاس نہیں ہے، میرا نانا محمد یہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ میں تجھے بتاؤں اس بے غیرت نے ظلم کیا کیا ہے۔ مطرہ ابن عبداللہ، منت کر رہا ہوں، جو بندہ ماتم کرتا ہے جب یاد آ جائے اس پہ ڈھیر ساری لعنت کرنا۔ کہتا ہے میں مولا کے سامنے یوں زانو تہ کر کے ایسے بیٹھا ہوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، میرا اور مولا کا چہرہ آمنے سامنے تھا۔ کہتا ہے غریب نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے، آنکھوں سے سرخ آنسو جنت کی آبشار کی طرح بہنے لگے۔ کہتا ہے اونچی آواز سے رونا شروع کیا میرے مولا سجاد نے، رو کے فرماتے ابن منذر یہ وہ بے غیرت ہے جس نے شام غریبہ تک ہم آل محمد پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، ہمارا لوٹا ہوا قافلہ کربل سے جیسے ہی نکلنے لگا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے جرنیل حسین بن نمیر، خولی، حکیم ابن طفیل، شمر ابن سعد یہ سارے کھڑے تھے۔ یہ بے غیرت ان کے سامنے جا کے کہتا تم نے جان بوجھ کے مجھے ظلم نہیں کرنے دیا نا، تاکہ سارا انعام تم لے جاؤ، میں انعام سے محروم رہ جاؤں۔ ابن سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی جن خیمے کے اندر لے کے جا کے کہتا اب بتا گلہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا تم لوگوں نے انعام کی لالچ خود کر لی، مجھے انعام سے محروم کر دیا۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ابن سعد کہتے ہیں ناراض کیوں ہوتا ہے؟ انعام چاہیے تو بتانا، ہم نے آل محمد پہ ظلم کوئی ختم کر دیے ہیں، ابھی تو ظلم کا سفر شروع ہونے لگا ہے۔ اس نے کہا مجھے ڈیوٹی بتا، مجھے انعام چاہیے۔ بندے کہتے ہیں مسائب سخت ہے، مسائب سخت تھا تو مولا خون روتے تھے، میں پردہ نہیں ڈالوں گا، مرتا ہے کوئی تو مر جائے، اور اگر مرنا ہی اس کے خامخین تھا ہے تو اللہ کرے پہلے میں مر جاؤں گی، لیکن ماتم ہر بندہ ضرور کرے گا۔ اس نے کہا مجھے انعام چاہیے، تو ڈیوٹی بتا۔ اس نے جنگ کا سامان جو باندھ دیا تھا، حضور وہ سامان دوبارہ کھولا، اندر سے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا جس پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کیل لگے ہوئے تھے۔ اس کتے نے وہ تازیانہ اس کے ہاتھ دے کے کہا یہ تازیانہ پکڑ، اور تیری شام تک ڈیوٹی یہ ہے، تو نے وہ سواریاں نہیں رکنے دینی جن پہ علی کی بیٹیاں سوار ہیں، جن پہ علی کی پوتیاں سوار ہیں، جن پہ علی کی بہویں سوار ہیں، جن پہ علی کی شاباش۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، ہم پاگل ہیں؟ آؤ بھائی دنیا والوں جو ہمیں روتا ہوا دیکھ کے ہنس دے، آؤ میں مصائب پڑھتا ہوں، پھر اگر ہنسنے والی بات ہے تو سارے مل کے ہنس دیں، رونے والی ہے تو پھر مل کے روتے ہیں۔ اس نے کہا تو نے وہ سواریاں نہیں رکنے دینی جن پہ علی کی بہویں، بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں سوار ہیں، اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کا میری بات جائے اور وہ ہائے بھی نہ کر سکے۔ مولا فرماتے سفر شروع ہو گیا، پتہ نہیں اس بے غیرت کے دل میں کیا بغض تھا، یہ حرام زادہ پورے سفر میں وہ لوہے کا تازیانہ اونٹ کے بہانے سکینہ کے پیر
پہنچ کے کہتی سجاد مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرے پاؤں کا گوشت کھاتا. دعا برائے ظہور